بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے موضوع کا ہم آغاز کریں گے کتاب شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ عنوان جس پر ہم بات کر رہے تھے احادیث کی اتباع اور مسائل میں احتیاط۔ اس عنوان کے تحت ہم نے کافی علماء کے اقوال بیان کیے تھے۔ آج ہم انہی اقوال کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ صفحہ نمبر سے شروع کرتے ہیں 49۔ قول ہے وعن يحيى بن نصر قال سمعت أبا حنيفة يقول عندي صناديق من الحديث ما أخرجت منها إلا اليسير الذي ينتفع به۔ ترجمہ، حضرت یحییٰ بن نصر فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، آپ نے فرمایا میرے پاس احادیث کے خزانے ہیں، میں نے ان میں سے صرف وہ آسان مسائل اخذ کیے ہیں جس سے نفع حاصل کیا جائے۔ قول ہے وعن احمد بن یونس قال سمعت ابی یقول كان ابو حنیفة شدید الاتباع للاحادیث الصحاح۔ ترجمہ، حضرت احمد بن یونس فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح احادیث کی بہت زیادہ اتباع فرماتے تھے۔ حاشیہ میں ذکر ہے الکتاب کشف الاسرار شرح اصول البزدوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17۔ عنوان ہے زہد و تقوی۔ وروى الخطيب بسنده عن أسهد بن عمرو أن أبا حنيفة كان يصلي بالليل ويقرأ القرآن في كل ليلة ويبكي حتى يرحمه جيرانه، ومكث 40 سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء، وختم القرآن في الموضع الذي توفى فيه 70,000 مرة، وكانت وفاته في رجب من هذه السنة، أعني سنة 50 و100، وعن ابن معين سنة 51، وقال غيره سنة 53، والصحيح الأول۔ ترجمہ، خطیب نے اپنی سند کے ساتھ اسد بن عمرو سے روایت کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام رات نوافل پڑھتے اور ہر رات کو قرآن پڑھتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ آپ کے ہمسائے آپ پر ترس کھاتے تھے۔ آپ نے 40 سال عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھی، اور جس جگہ آپ کا انتقال ہوا اس جگہ پر آپ نے 70,000 مرتبہ قرآن مجید ختم فرمایا۔ حاشیہ میں ذکر ہے الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة لابن عبد البر صفحہ نمبر 135، طبع بمطبعة المعاہد بمصر۔ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے حضرت بکر سے روایت کیا کہ حدثني بکر سمعت ابا عاصم النبیل يقول كان ابو حنیفة يسمى الوتد لكثرة صلاته۔ ترجمہ، میں نے ابو عاصم نبیل سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کثرت سے نوافل کی وجہ سے میخ کہا جاتا تھا، یعنی جس طرح میخ ایک جگہ لگ جائے تو حرکت نہیں کرتی، کھڑی رہتی ہے، اسی طرح آپ بھی نوافل میں کھڑے رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ امام ذہبی علیہ الرحمہ اس سے آگے فرماتے ہیں وقال حریث بن ابی الورقاء سمعت علی بن اسحاق السمرقندی سمعت ابا یوسف یقول كان ابو حنیفة يختم القرآن في كل ليلة في ركعة۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر رات کو ایک رکعت میں قرآن ختم فرماتے تھے۔ میں کہتا ہوں یہ آپ کی کرامت ہو سکتی ہے کیونکہ یہ کام عادتاً نہیں کیا جا سکتا۔ ابو الاحمد غفر لہ۔ حاشیہ میں ذکر ہے عنی بتحقیقہ والتعلیق علیہ محمد زاہد الکوثری
أبو الوفاء الأفغاني الناشر لجنة إحياء المعارف النعمانية حيدراباد الدكن بالهند الطبعة الثالثة 1408 من الہجرہ۔ علامہ صیمری فرماتے ہیں کہ أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البزاز قال حدثنا مكرم قال حدثنا أحمد قال حدثنا سلمة بن شبيب قال كان عبد الرزاق يقول كنت إذا رأيت أبا حنيفة رأيت آثار البكاء في عينيه وخديه۔ حضرت عبد الرزاق فرماتے ہیں میں نے جب بھی ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو خوف الہی سے رونے کے آثار آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں اور رخسار پر دکھے۔ حاشیہ میں ذکر ہے المؤرخ والمحدث الكبير امام محمد بن یوسف الصالحی الشافعی عقود الجمانی فی مناقب الامام اعظم النعمان صفحہ نمبر 185۔ أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مكرم ابن أحمد عطية قال حدثنا محمد بن مقاتل قال سهل بن مزاحم قال كنا ندخل على أبي حنيفة ولا نرى في بيته شيئا إلا البواري۔ ترجمہ حضرت سہل بن مزاحم فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہوئے تو سوائے ایک چٹائی کے کچھ نہ دیکھا۔ حاشیہ میں ذکر ہے الکتاب اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ 47 المؤلف الحسین بن علی ابن محمد ابن جعفر ابو عبداللہ الصیمری الحنفی۔ حضرت امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب پہلی بار کوفہ میں آیا تو لوگوں سے پوچھا کہ اس شہر میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور روایت میں آتا ہے کہ امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ اس شہر میں سب سے بڑا فقیہ اور سب سے بڑا متقی کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد حضرت امام بخاری کے استاد امام مکی بن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کئی سال کوفہ میں رہا، مجھے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی فقیہ اور متقی نہیں ملا۔ حاشیہ میں ذکر ہے موفق بن احمد مکی مناقب امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ترجمہ علامہ فیض احمد اویسی علیہ الرحمہ صفحہ نمبر 207۔ ایک دفعہ کوفہ کی مویشی منڈی میں کچھ لوٹ مار کی بکریاں لا کر بیچی جانے لگیں اور یہ معلوم نہ رہا کہ اصل بکریاں کون سی ہیں اور چوری اور لوٹ مار کی کون سی ہیں۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ ایک بکری کتنے سال تک زندہ رہ سکتی ہے؟ کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ 7 سال تک۔ تو آپ نے احتیاطاً 7 سال تک کوفہ سے بکری کا گوشت نہ کھایا کہ کہیں چوری کی بکری کا گوشت پیٹ میں نہ چلا جائے۔ حاشیہ میں ذکر ہے موفق بن احمد مکی مناقب امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ترجمہ علامہ فیض احمد اویسی علیہ الرحمہ صفحہ نمبر 219۔ انہی دنوں آپ نے ایک فوجی کو دیکھا کہ اس نے بکری کا گوشت کھا کر اس کا فضلہ کوفے کی نہر میں پھینک دیا، تو آپ نے مچھلی کی طبی عمر کے بارے میں دریافت کیا اور پھر اتنے سال مچھلی کھانے سے بھی پرہیز کیا۔ حاشیہ میں ذکر ہے الخیرات الحسان فی مناقب النعمان امام حجر الشافعی صفحہ نمبر 143۔ فہم و فراست۔ امام علی بن عاصم فرماتے ہیں لو وزن عقل ابی حنیفة بعقل نصف اہل الارض لرجح بهم۔ ترجمہ اگر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عقل کا
اہل زمین سے آدھے لوگوں کی عقل سے موازنہ کیا جائے تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عقل غالب ہوگی۔ حاشیہ میں ذکر ہے المؤرخ والمحدث الكبير امام محمد بن یوسف الصالحی الشافعی عقود الجمانی فی مناقب الامام اعظم النعمان صفحہ نمبر 200۔ قول ہے خارجہ بن مصعب فرماتے ہیں لقيت ألفا من العلماء فوجدت العاقل منهم ثلاثة وذكر في الثلاثة أبا حنيفة۔ ترجمہ کہ میں ہزارہ علماء سے ملا، میں نے ان میں سے 3 کو زیادہ عقل پایا یعنی عقل والا پایا، اور ان 3 میں سے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھی کیا۔ حاشیہ میں ذکر ہے المؤرخ والمحدث الكبير امام محمد بن یوسف الصالحی الشافعی عقود الجمانی فی مناقب الامام اعظم النعمان صفحہ نمبر 201۔ قول ہے حضرت امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما رأیت رجلا اعقل من ابی حنیفہ، یعنی میں نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ عقل والا آدمی نہیں دیکھا۔ امام اعظم کا اپنے حاسدین کے لیے دعا کرنا۔ علامہ صیمری فرماتے ہیں اخبرنا عمر قال حدثنا مکرم قال حدثنا احمد قال حدثنا ابو نعیم قال سمعت ابا حنیفة يقول من ابغضنی جعله اللہ مفتیا۔ ترجمہ امام ابو نعیم فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ آپ نے فرمایا یا آپ فرمایا کرتے تھے جو مجھ سے بغض رکھے اللہ تعالیٰ اس کو مفتی بنا دے۔ حاشیہ میں ذکر ہے الکتاب اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ 49 المؤلف الحسین بن علی بن محمد ابن جعفر ابو عبداللہ الصیمری الحنفی۔ آپ کی سخاوت۔ علامہ صیمری فرماتے ہیں اخبرنا احمد بن محمد الصیرفی قال حدثنا علي بن عمرو الحريري قال حدثنا ابن كأس النخعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن بهلول الكوفي قال حدثنا القاسم بن محمد البجلي عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة أن أبا حنيفة حين حذق حماد بنه سورة الحمد وهب للمعلم 500 درهما۔ ترجمہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت حماد ابن ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب میں نے قرآن پاک کی سورہ الحمد سیکھی تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے استاد صاحب کو 500 درہم عطا فرمایا۔ حاشیہ میں ذکر ہے الکتاب اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ 57 المؤلف الحسین بن علی ابن محمد ابن جعفر ابو عبداللہ الصیمری الحنفی المتوفى سنة 436 ہجری۔ الناشر عالم الكتب بیروت الطبعة الثانية 1405 ہجری 1985 سن عیسوی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 1000 درہم عطا فرمائے۔ جب آپ نے استاد صاحب کو 1000 درہم دیے تو آپ نے ان کو واپس کر دیا اور فرمایا میں ان کا کیا کروں، یعنی یہ تو بہت زیادہ معاوضہ ہے۔ فرمایا کہ میں قرآن کی تعلیم پر معاوضہ نہیں لوں گا۔ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ استاد صاحب کے پاس آئے اور کہا محترم جو کچھ آپ نے میرے بیٹے کو سکھایا ہے یہ مال اس کے آگے کچھ بھی نہیں، اللہ کی قسم اگر میرے پاس اس سے زیادہ ہوتا تو قرآن سکھانے کی عظمت کی وجہ سے میں وہ بھی آپ کو دے دیتا۔ حاشیہ میں ذکر ہے المؤرخ والمحدث الكبير امام محمد ابن یوسف الصالحی الشافعی عقود الجمانی فی مناقب الامام اعظم النعمان صفحہ نمبر 190۔ اخبرنا عمر بن ابراہیم قال حدثنا مکرم قال حدثنا احمد قال حدثنا ملیح قال حدثنا ابی عن ابی حنیفة قال
ما ملكت أكثر من 4000 درهم منذ أكثر من 40 سنة إلا أخرجته، وإنما أمسكها لقول علي رضي الله عنه 4000 درهم فما دونها نفقة، ولولا أني أخاف أن ألجأ إلى هؤلاء ما تركت منها درهما واحدا۔ حضرت ملیح فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا، 40 سال تک میں 4000 درہم سے زیادہ کا مالک نہیں رہا۔ جب بھی میرے پاس 4000 سے زیادہ رقم ہوتی تو اس کو صدقہ کر دیتا، اور 4000 میں نے اس لیے رکھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ 4000 سے کم یعنی اہل و عیال کا نفقہ ہے۔ اگر مجھے اہل و عیال کا خوف نہ ہوتا تو میں 1 درہم بھی اپنے پاس نہ رکھتا۔ حاشیہ میں ذکر ہے الکتاب اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ 61، المؤلف الحسین بن علی بن محمد بن جعفر ابو عبداللہ الصیمری الحنفی المتوفى سنة 436 ہجری۔ ذریعہ کسب۔ عمر بن حماد فرماتے ہیں كان ابو حنیفة خزازا دکانه معروف في دار عمرو ابن حریث، کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور آپ کی دکان دار عمر ابن حریث میں مشہور تھی۔ حاشیہ میں ذکر ہے المؤرخ والمحدث الكبير امام محمد ابن یوسف الصالحی الشافعی عقود الجمانی فی مناقب الامام اعظم النعمان صفحہ نمبر 239۔ قول ہے كان ابو حنیفة باذلا للمال مستغنیا بنفسه عن جميع الناس لا يميل الى طمع۔ امام ابو یوسف کا قول ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کثیر المال تھے اور اپنی ذات کے لحاظ سے تمام لوگوں سے بے پرواہ تھے، اور لالچ تو کبھی بھی آپ کے قریب سے بھی نہ گزری۔ لباس میں اخلاق۔ مفسر قرآن حضرت علامہ اسماعیل حقی حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کی نماز کے لیے ایک قیمتی لباس سلوا رکھا تھا، جس میں قمیض، عمامہ، چادر اور شلوار تھی۔ اس کی قیمت 1500 درہم تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسے روزانہ رات کے وقت زیب تن فرماتے اور ارشاد فرماتے التزین للہ تعالی اولا من التزین للناس، یعنی اللہ عز و جل کے لیے زینت اختیار کرنا لوگوں کے لیے زینت اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے تفسیر روح البیان الاعراف تحت الآیہ نمبر 31۔ ابو نعیم فضل بن دکین فرماتے ہیں كان ابو حنیفة حسن الثوب والنعل، کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اچھے کپڑے اور جوتے استعمال فرماتے تھے۔ حاشیہ میں ذکر ہے المؤرخ والمحدث الكبير امام محمد ابن یوسف الصالحی الشافعی عقود الجمانی فی مناقب الامام اعظم النعمان صفحہ نمبر 241۔ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں كان ابو حنیفة اذا اراد الخروج نظر الى شسع نعله فاذا كان يحتاج ان يصلحه اصلحه كثيرا ما يلبس الخف فما رأيته منقطع الشسع۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نکلنے کا ارادہ فرماتے تو اپنے جوتے کے تسمے کو دیکھتے، اگر اس کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہوتی تو اس کی اصلاح کرتے۔ میں نے کبھی بھی آپ کو جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا نہیں دیکھا۔ علی بن مغیرہ کوفی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ رأيت شخصا في مسجد الكوفة يفتي الناس عليه قلنسوة سوداء طويلة فقلت من هذا؟ قالوا ابو حنیفہ۔ میں نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کی مسجد میں دیکھا، آپ لوگوں کو فتویٰ دے رہے تھے اور آپ پر ایک سیاہ اور لمبی ٹوپی تھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا
یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حاشیہ میں ذکر ہے المؤرخ والمحدث الكبير امام محمد ابن یوسف الصالحی الشافعی عقود الجمانی فی مناقب الامام اعظم النعمان صفحہ نمبر 242۔ علامہ ابو مطیع فرماتے ہیں رأیت علی ابی حنیفة یوم الجمعة رداء وقمیصا قومتهما ب400 درہم۔ میں نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جمعہ کے دن دیکھا، آپ پر ایک چادر اور ایک قمیص تھی جن کی قیمت 400 درہم تھی۔